السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو الحمدللہ پورے ضلع میں محتاج تعارف نہیں ہے، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا صفی اللہ امجدی صاحب قبلہ کی، صدر تنظیم علماء اہل سنت ضلع لاتہار، خطیب و امام ملت مسجد امواٹی کر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے حضرت۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور چونکہ تنظیم علماء اہل سنت کے یہ خود ضلعی صدر ہیں، اور تنظیم علماء اہل سنت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیا ہے، زمینی سطح پہ کام کرنے کا پلان کیا ہے، اور ان کے لیے کس طریقے سے ہم لائحہ عمل تیار کریں گے، اور آنے والے مستقبل کے لیے تنظیم کی بھلائیاں اور لوگوں کے لیے کیا راستے ہموار کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام طرح کے ٹاپک پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ تنظیم کی تشکیل تقریباً 2 سال پہلے ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ شبہات ابھر رہے تھے کہ آخر یہ تنظیم بنی ہے تو ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ میں خود جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر تنظیم علماء اہل سنت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ حضرت آپ صاف لفظوں میں یہ بتا دیں کہ تنظیم علماء اہل سنت کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں شبہات ابھرتے ہیں، اور لوگ یہ کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آخر یہ تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی، اور یہ تنظیم جب بنی ہے وہ اب تک کیا کام کر چکی ہے۔ پہلے آپ اغراض و مقاصد بیان کر دیں آپ۔ حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تنظیم کے لیے خوبصورت پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تنظیم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے علماء اہل سنت کی تنظیم، اور اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ علماء اہل سنت کوئی بھی ایسا کام اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے جس میں شک ہو، چاہے وہ محرم کا موضوع ہو، شادی بیاہ کا موضوع ہو، یا اصلاح معاشرہ کا موضوع۔ ہمیشہ انشاءاللہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہی کام کریں گے۔ جہاں تک بات ہے اغراض و مقاصد کی، تو بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں جو بہت خاص ہیں۔ یوں تو ہمارے پلان اور منصوبے اغراض بہت سارے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں جن پر ہم نے کام شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کے درمیان دینی بیداری پیدا کرنا، ان کو دین سے قریب کرنا۔ آپ جانتے ہیں آج کا ماحول کیسا ہے، زہر آلود فضا دین سے بیزاری لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ جو دین سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، مدارس سے، مساجد سے، اس کے قریب کریں، ان کے اندر دینداری پیدا کریں۔ جو لوگ دیندار ہیں وہ بھی بہت حد تک نماز روزہ وغیرہ کے مسائل نہیں جانتے، اور نہ ان کے پاس سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات تھی تنظیم کے ذمہ دارانوں کے کہ ہم ان کو جا کر سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ تمام لوگوں کے مشورے کے بعد تربیتی کیمپ کا انعقاد ہونے لگا، اور ابھی تک بہت زیادہ تو نہیں، لیکن ہم نے 2 آبادیوں میں تنظیم کے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ وہاں پر جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پروگرام کیسا تھا۔ بہت اپنی نوعیت کا واحد پروگرام تھا، ایسا آج تک ان علاقوں میں تو کم از کم نہیں ہوا، اور خاص طور سے علماء اہل سنت نے ایسا پروگرام کبھی نہیں کیا۔ باقی جو تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی وغیرہ، وہ سب کچھ کرتی رہتی ہیں، لیکن علماء کے حوالے سے ایسا پروگرام نہیں ہوا۔ ہمارے جو خاص مقاصد ہیں ان میں سے عوام اہل سنت کو بے دینی سے، بد مذہبی سے بچانا، دین کے قریب کرنا، اور تعلیم و تعلم کا ایک بہترین ماحول پیدا کرنا۔ گاؤں میں مکاتب ہوں، مدارس اسلامیہ ہوں، یا پھر جمعہ کے دن کے خطاب ہوں، ممبر و محراب ہوں، ان سبوں کی اصلاح کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں تنظیم کے اغراض و مقاصد بتائے کہ تنظیم کی تشکیل اس لیے کی گئی کیونکہ نکاح کا مسئلہ ہو، یا طلاق کا ہو، یا لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کے مسائل ہوں، یا چاند کا ہو یا سورج کا ہو، جو بھی مسائل ہو وہ تنظیم حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اسی لیے ابھی زمینی استر پر جس طریقے سے حضرت تربیتی کیمپ کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حتی المقدور ہم لوگوں نے تربیتی کیمپ میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور یہ بہت ہی ایک نوعیت کے اعتبار سے الگ پروگرام رہا ہے۔ کوئی بھی آپ خود ہی سمجھیں کہ 4-5 لاکھ روپے ایک انسان خرچ کر دیتا ہے، اور لوگ بچپن سے لے کر کے 55 تک وہ جلسے سنتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو غسل کے فرائض پتہ نہیں ہے، وضو کے فرائض پتہ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ تنظیم علماء اہل سنت گاؤں گاؤں جا کر کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور بتا دوں کہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی نذرانے کے وہاں جا کر کے
عوام اہل سنت کے درمیان یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی جو ہے آپ علاقے میں آپ جا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تنظیم جو ہے تربیتی کیمپ کا انعقاد کر رہی ہے، اور جگہوں پہ بات چل رہی ہے، اور وہاں بھی تربیتی کیمپ انشاءاللہ تعالی تنظیم علماء اہل سنت کے بینر تلے قائم کیے جائیں گے. تو یہ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر تربیتی کیمپ جو ہیں ان کے افادیت پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان کے فائدے کیا کیا ہوں گے، اور آگے چل کے اور اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ اضافہ کیا جائے گا کہ بس یہی تک محدود رہیں گے. تربیتی کیمپ اپنی افادیت کے اعتبار سے بہت ہی لاجواب پروگرام ہے. تربیتی کیمپ سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ علماء حضرات بغیر نذرانے کے کہیں نہیں جاتے. بے شک یہ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ساتھ علاقے کے تمام علماء کرام جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں ان کے جذبات دیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ اپنے گھر سے لگا کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تربیتی کیمپ سے بہت سارے لوگ جو کئی سال تک نہیں سیکھ پاتے وہ 2-3 منٹ میں سیکھ جاتے ہیں اور بہت آسانی سے عملی طور پر تربیت پاتے ہیں وہ. اور ایک اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کے درمیان آپس میں ایک بہترین ہم آہنگی، بہترین ماحول پیدا ہوتا ہے. اور ہم جب وہاں جا کر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو کچھ ایجنڈے سیٹ کرتے ہی ہیں، لیکن ہم وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں کس موضوع پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خطاب کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تو وہ بتاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اگر ایک جگہ بیٹھ کے اپنے آفس سے کوئی پروگرام چلائیں گے تو وہ اپنے حساب سے چلائیں گے، لیکن جب آبادی جا کر ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ان کی ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اور بدل ہو سکتا ہے کہ ہر گاؤں کی اپنی ضرورت کے حساب سے پروگرام. ماشاءاللہ میں خود ہی مطلب یہ کہ ہر تربیتی کیمپ میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہوں اور ہوا بھی ہوں، اور میں نے خود دیکھا کہ لوگ اتنا متاثر ہوئے. آخر میں سوال و جواب کا مطلب یہ ہے کہ سیشن بھی قائم کیا گیا کہ آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے یا جو بھی آپ مسائل پوچھنا چاہتے ہو، یا کبھی ایک شبہات ہوتے ہیں حضرت، بندہ سوچتا بھی ہے کہ شاید کوئی اچھے عالم سے ملاقات ہو یا کبھی کسی سے ملاقات ہو تو میں یہ سوال حل کرانے کی کوشش کروں گا. تو الحمدللہ میں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ بلا جھجک اور بغیر کسی شرمائے کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے ادب کے دائرے میں یہ ہے کہ سلام دعا کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے سوال کیا، اور میں نے تشریفی بخش یہ ہے کہ جواب دینے کی کوشش بھی کی اپنے علم کے مطابق. تو لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ حضرت آج تک ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ آ کر کے اور اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کا کام کیا ہے. ہم لوگ تو بلاتے ہیں کسی مقرر کو یا کسی شاعر کو تو پہلے نذرانے کا ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، ہمارے کھاتے میں پیسہ ڈلوا لیتے ہیں، تب جا کر کے وہ آتے ہیں اور رات بھر چیختے اور چلاتے ہیں اور اس کا کوئی محصل نہیں نکل پاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ سیکھ لیا ہے. ان لوگوں کا قول تھا ہے نا، اور کہا کہ وضو کرنے کا طریقہ ہم لوگوں نے سیکھا پریکٹیکل طور پہ، اور غسل کرنے کا جو طریقہ تھا، پاک کیسے ہوں گے یہ طریقہ ہم لوگوں نے سیکھا. تو میں نے کہا کہ یہی تو ہمارا مقصد ہے، اور اگر آپ یہ سیکھ لیے ہیں تو ہمارے مقصد میں ہم بالکل کامیاب ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور رسول کا دین وہ بالکل عام کیا جائے.